في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کے ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہے۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں اپنا یہ فرمان نازل فرمایا ہے، جس کی تلاوت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے کی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے وہ اللہ چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، ذکران اور اناثا، مرد اور عورتیں دونوں ملا کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، لا یولد لہ ولا نسل، اس کو اولاد کے بغیر اللہ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ترتیب میں ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آخری ٹکڑا جو آیت کریمہ کا ہے، انہ علیم قدیر، وہ علم رکھنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کس کو کیا دیکھا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ محترم دوستوں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی آج کے اس موضوع کے لیے، میں نے مختصر ترجمہ اس کا کیا۔ تفسیر کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا میں نے کچھ حصہ نوٹ کیا ہے، وہ تفسیر آپ کے سامنے پڑھ کر میں اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، فَجَعَلَ النَّاسَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں لوگوں کو 4 تقسیم کی، 4 حصوں میں اللہ نے بانٹا ہے۔ مِنْهُم مَن يُعْطِيهِ الْبَنَاتِ، میرے ساتھ رہنا آپ۔ سب سے پہلے اللہ کی تقسیم میں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، پہلی تقسیم ہے صرف بیٹیاں، اور اس میں نبیوں میں ایک مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ایسا کیا ہے، جیسے ابن کثیر کہتے ہیں یرزقہ البنات فقط، لوط علیہ السلام، کس کی مثال ہے پیغمبروں میں؟ لوط علیہ السلام۔ وَمِنْهُم مَن يُعْطِيهِ الْبَنِينَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکی عطا کرتا ہے، اور نبیوں میں ان کی مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، ابن کثیر کا جملہ نوٹ کر کے آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں پڑھ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام۔ وَمِنْهُم مَن يُعْطِيهِ مِنَ النَّوَاعِينِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں اللہ دونوں دیتا ہے، مرد بچے بھی دیتا ہے، لڑکیاں اور لڑکے دونوں۔ نبیوں میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکے بھی اللہ نے دیے، یہ اور بات ہے، لڑکے بچپن میں انتقال ہو گئے، مگر رب نے لڑکے بھی دیے اور لڑکیاں بھی دی۔ وَمِنْهُم مَن يَجْعَلُ عَقِيمًا لَا نَسْلَ لَهُ وَلَا يُولَدُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں اللہ ان کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں اور جہاں بھی اللہ مجھے موقع دیتا ہے، میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، اگر کسی عورت کسی بچی کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، اس اللہ نے اسے بھی اولاد بنایا ہے، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے اسے بھی اولاد بنایا ہے، اللہ نے اسے بانجھ بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر انگلی اٹھاتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ڈریے گا اللہ سے، ڈریے گا اللہ سے۔ ایک تو اندر سے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اسے تانے سہنے پڑ رہے ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچیوں کے والدین ہیں، جب بھی میں عمرے پہ حج پہ کبھی نکلتا ہوں ایک ہی دعا مانگنے کے لیے بولتے ہیں، شیخ آپ حج پہ جا رہے ہیں، میری بچی 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے،
اللہ اس کی گود کو ہری بھری کر دے. آپ یہ دعا کیجئے میری بچی کے لیے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. پیغمبروں میں ایک پیغمبر اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے 2 پیغمبروں کا نام ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی, یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام. یہ میرا جملہ نہیں, پھر ایک بار اور کہہ رہا ہوں, علامہ ابن کثیر کا جملہ ہے. جیسے یحییٰ علیہ السلام ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے, وہذه الاقسام موجودہ فی سائر الناس وانما ذکروا الانبیاء تمثیلا. یہی مثال سارے لوگوں میں ہے. نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیل کے طور پر نبیوں کو پیش کیا ہے, ورنہ سارے لوگوں میں اللہ کی ہی تقسیم. محترم دوستوں, یہ جو چیز ہے اس میں ایک جملہ ہے, اور وہ اللہ کا جو جملہ علماء جو نوٹ کر کے بتاتے ہیں وہ یہب لمن یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پتہ چلا اولاد اللہ کی عطا ہے. اللہ اکبر. اولاد اللہ کی عطا ہے, اللہ کا رزق نہیں ہے. رزق ہوتا تو سب کو مل رہا تھا, یہ اللہ کی عطا ہے. اس کے لیے علماء نے ایک جملہ لکھا, البنات نعمت وہبۃ من اللہ. خاص طور سے اولاد میں اللہ نے جس کا نام سب سے پہلے رکھا ہے وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے بعد میں. اس لیے علماء نے کیا لکھا, لڑکیاں یہ اللہ کی نعمت ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ اکبر. البنات نعمت وہبۃ من اللہ. بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں. یہ علماء کرام نے جملہ لکھا ہے. میں ایک چیز بول کر اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. اس موضوع پر میں بہت بولا ہوں, بہت جگہ میں بولا ہوں, آپ نے سنا بھی ہے. جی ہاں, میں ایک چیز بول دیتا ہوں. اسلام آنے سے پہلے بچیوں کا ہونا کیا تھا سب جانتے ہیں. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی, باعث آر, باعث شرم, باعث ذلت اس بچی کو زندہ رکھنا ہے یا اس بچی کو زندہ مار دینا ہے. قرآن کہتا ہے, ہمارا نہیں, قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کسی کو جب خوشخبری دی جاتی تمہیں بچی پیدا ہوئی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, چہرہ کالا ہو جاتا, وَهُوَ كَظِيمٌ, اندر ہی اندر گھٹنے لگتا, يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, چھپتا پھرتا, کسی کو نہیں بولتا بیٹی پیدا ہوئی ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کیا اسی ذلت کے ساتھ اس بچی کو پالوں یا مٹی میں اسے زندہ درگور کر دوں؟ یہ کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ اسلام آنے سے پہلے, نزول قرآن سے پہلے آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں, مجھے عنوان یہ دیا گیا رحمت یا زحمت. بچیاں آپ یہ مان کے چلیے, نزول قرآن سے پہلے, اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کی پیدائش باعث آر, باعث شرم, باعث ذلت, اور میرے نبی کے آنے کے بعد بچیوں کی پیدائش باعث رحمت, اللہ کا تحفہ, اللہ کا انعام ہے. میرے نبی نے بدل کے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آپ پڑھیں گے, میں نے 4 حدیثیں نوٹ کی ہیں, مختصر جمعہ کا وقت ہوتا ہے. پہلی حدیث کے راوی انس ابن مالک ہیں رضی اللہ عنہ, اور حدیث صحیح مسلم میں ہے, کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث موجود ہے. قال من, کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من آل جاریتین, جو اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے. غور سے سننا, آپ نے 100 بار یہ حدیث سنی ہوگی, نہیں زندگی میں آپ نے 100 بار یہ حدیث سنی ہوگی. آج عنوان یہ دیا گیا ہے اس لیے ایک اور بار, جو اپنی 2 بچیوں کی تربیت کرے حتی تبلغا, یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں. جا یوم القیامہ انا وہو کہاتین وغما اصابعہ, میں اور وہ باپ, میں اور وہ باپ قیامت میں دونوں آئیں گے. وہ باپ بھی آئے گا, میں بھی آؤں گا. انا وہو, میں اور وہ کہاتین, یہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. غما اصابعہ, آپ نے ایسے ملا کے کہا, ایسے مل کر قیامت کے روز وہ باپ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آج ہمیں یہ ارادہ ہے روز قیامت مجھے میرے نبی کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہونا ہے, صحیح مسلم کتاب البر والصلہ اس حدیث کے مطابق, تو مجھے کرنا کیا ہے, میری بچیوں کی مجھے تربیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے مجھے؟ اگر مجھے میری بچیوں کو رحمت بنانا, میری بچیوں کو رحمت بنانا, اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ حدیث میں اعلیٰ کا تذکرہ کیا گیا نا, علماء کہتے ہیں من قام علیہما بالنفقہ والرعایہ والتربیہ, جو باپ یہ 3 کام کرتا نا, وہ اعلیٰ میں 3 کام ہے. اعلیٰ خیری صرف نبی نے کہہ دیا من قام علیہما, جو بچیوں کی پوری نگرانی کرے.
بالنفقہ، ان کے سارے اخراجات سنبھالے. پہلا جملہ کیا ہے؟ ان کے سارے اخراجات سنبھالے. والرعایا، اور ان پر کڑی نگاہ رکھے، گہری نگاہ رکھے، چیل جیسی نگاہ رکھے. سنو غور سے. والرعایا، تیسری چیز وہ تربیہ، اور دن رات یہ بات سوچتا رہے میری بچیوں کی کیسے اچھی تربیت کروں. اگر یہ تین کام ہم نے کر لیا، میں بھی آپ میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی، تو میرے نبی کے ساتھ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کھڑنے کا موقع ملے گا. میں ہمیشہ بولتا ہوں الیکشنوں کے دنوں میں MLA جو ہے نا، اس کے ساتھ کھڑ کر لوگوں کے نخرے کیا ہو جاتے تھے. کس کے ساتھ کھڑ رہے ہم؟ ایکس MLA کے ساتھ. ابھی آنے والا ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں معلوم. تو معمولی MLA کے ساتھ جو شرابی کبابی ناچنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارے نخرے کیا ہیں؟ اگر کوئی قیامت کے روز نبی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کی شان کیا ہونی چاہیے میرے بھائی؟ اور اس کے لیے کیا سبب کیا ہے؟ 2 بچیاں. سبب کیا ہے؟ 2 بچیاں. ایک اور حدیث میرے دل کے بڑے قریب، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، اس لیے اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. راوی حدیث میری اور تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میں حدیث پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، نام ہمارے گھروں میں بھی ہیں عائشہ نہیں، ہمارے گھروں میں بھی فاطمہ نام ہے، ہمارے گھروں میں بھی ختیجہ نام ہے، ہمارے گھروں میں بھی کسی کا آسیہ نام ہے، ہمارے گھروں میں بھی مریم نام ہے. یہ 5 جنت کی سردار عورتیں ہیں. اللہ جو نام ہم نے رکھا ہے، اللہ ہماری بچیوں کو ان جیسا بنائے. نہیں، بڑے ارمانوں سے رکھتے ہیں نام. حیدرآباد کی بچی نام عائشہ، باپ کو لائیو کال کرتے ہوئے خودکشی کر رہی ہے. نہیں، لائیو کال کرتے ہوئے خودکشی کر رہی ہے، سب نے دیکھا ہے. حیدرآباد یا ممبئی کی 2 میں سے کہیں ایک کی بچے. کیا امیدوں سے باپ رکھتا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ جو نام ہم نے رکھا ہے، اللہ ہماری بچیوں کو انہیں رول ماڈل بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. سن لیجیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ نے کہا دخلت علی امرأۃ، میں گھر میں تھی، ایک عورت میرے پاس آئی، میرے گھر کے دروازے کے پاس آئی. ومعها ابنتان، اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. لہا تسأل، وہ بچیوں کے لیے وہ عورت بھیک مانگ رہی تھی. بچیوں کے لیے وہ عورت. فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، میرے پاس پورے گھر میں نے دیکھا، سنو غور سے، پورے گھر میں نے دیکھا ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. نبی کے گھر میں نے پورے گھر کو چھان مار لیا. فلم تجد، میں نے نہیں پایا، غیر تمرۃ واحدہ، صرف ایک کھجور میرے پاس تھا. فاعطیتها اياها، میں نے وہ کھجور وہ عورت کو دے دیا. فقسمتها بین ابنتیها، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی 2 بچیوں میں اس کو بانٹ دیا. سبحان اللہ. فلم تأکل منها، اور خود کچھ نہیں کھائی. اللہ اکبر. ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے بھی کبھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یاد رکھیے گا. ان کو بھوک رہتے ہوئے بھی ہمیں کھلا کر وہ بھوکے سوئے ہوں گے. یاد رکھیے اچھی طریقے سے. یہ حدیث محض حدیث نہیں ہے، ہمارے لیے عمل ہے، ہمارے لیے عبرت ہے یہ حدیث. اس نے کچھ نہیں کھایا. تم مقامت فخرجت، اٹھی پھر چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، اللہ کے نبی آئے میرے گھر میں. فاخبرت ہو، اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پورا واقعہ بتایا. ایک عورت ایسا آئی تھی، میں نے اسے کھجور دیا، اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بانٹ دیا. فقال، اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی. یہ حدیث ہے بیٹی رحمت ہے یا زحمت ہے، اس کے لیے یہ حدیث نبی کا جملہ ہے. آپ نے حدیث سنا ہوگا، موضوع رحمت یا زحمت ہے، اس لیے دوبارہ سنیے گا. من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہم کن له سترا من النار، متفق علیہ. کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں، عموماً باپ کا تذکرہ ہے، بچیوں کے بارے میں آزمایا جائے اسے. منی بطولیا، آزمائش شادی کے پہلے بھی ہو سکتی ہے، شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. شادی سے پہلے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بچی ذرا کالی ہے، بچی ذرا موٹی ہے، بچی عیبدار ہے، لوگ آتے ہیں بٹھاتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں. کیا بیتتی ہے اس بچی پر اور اس کے باپ پر، اس کی ماں پر، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم ہے. بٹھاتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں شیخ رشتہ دیکھیے کیسا چاہیے بھائی. سبحان اللہ. بہت کم لوگ ہیں دیندار، زبان سے بولتے ہیں، عملی طور پہ نہیں ہے. سارے لوگوں کو جو ہے خوبصورت چاہیے، دیندار بات میں چاہیے. کوئی بھی باپ بچی کے بارے میں آزمایا جائے. کبھی بچیاں بیمار ہو جاتی ہیں، آزمائش ہے. شادی کے بعد کی آزمائش، شادی ہوئے طلاق ہو گئی،
शादी हुई खुला हो, कितने लोग हैं हर जगह, हर मस्जिद में ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे। फारसन इलैहिन, सुनो गौर से, सारी आजमाइशों में बाप कभी बच्ची को ताना नहीं मारता, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम ऐसी हो, हमेशा अपनी बच्ची के साथ हुस्ने सलूक करता है। फाहसन इलैहिन, क्या मिलेगा उसको? ये सारी चीजें सहने का अजर क्या मिलेगा उसे? अगर ये जुमा का खुतबा नहीं होता तो मैं बोलता पढ़ो ये हदीस, मेरे नबी ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का तर्जुमा बोलने से पहले पहले अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी और तुम्हारी बच्चियों को ऐसा बनाए। अल्लाह से दुआ कर लो, क्या बनेंगी बच्चियां ये? कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, बाप और जहन्नम की आग के बीच में ये बच्ची पर्दा बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। क़यामत के रोज, ये हदीस बुखारी मुस्लिम की है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, बाप और जहन्नम के बीच में ये लड़कियां, ये बच्चियां, अगर हमने उनका हक अदा किया, ये हमारे और जहन्नम के बीच में पर्दा बन जाएगी। अल्लाह हमारी बच्चियों को ऐसा बनाए। एक बड़ी हदीस बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी हदीस। जब पहली बार मैंने सुना मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने 10 जगह ये हदीस कही, आज दोबारा मैं तुम्हारी मस्जिद महाड़ी में ये हदीस इंशाअल्लाह कह रहा हूँ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, 3 हदीसें मैंने नोट की, उसके बाद इंशाअल्लाह तरबियत पर आ जाएंगे, रहमत और रहमत पर आ जाएंगे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्ना लहू सलासु बनात, खुश हो जाओ मेरे भाइयों, जिनकी 3 बेटियां, कितनी बेटियां? 3 बेटियां, सुभान अल्लाह। और वो 3 काम करे, बेटियां 3 है और 3 काम उनके साथ करे। क्या 3 काम कर रहे हैं? युक़रीहिन्ना, पहला काम, एक हदीस में आता है युअद्दिबुहुन्ना, उनको अदब सिखाए। पहला काम क्या है? अदब सिखाए बच्चियों को। जी हाँ, युअद्दिबुहुन्ना व यरहमुहुन्ना। दूसरा काम क्या है? हमेशा उनके साथ रहम का मामला करें, हमेशा वो बच्चियों के साथ रहम का दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है? वो यकफुलुहुन्ना, हो सके तो ये हदीस अपने घर में लिख के रखो इंशाअल्लाह। और हमेशा कफालत करें उनकी। क्या करें? यहाँ से सऊदी अरब जो लोग जाते हैं ना, उनका एक कफील होता है, क्या बोलते हैं उसको? वो जिम्मेदार है उसका, हमेशा बच्ची की कफालत, उसकी हर जिम्मेदारी को पूरी करे। 3 काम, एक बार और रिपीट करता हूं, उन्हें अदब सिखाए और उनके साथ हमेशा हमदर्दी का मामला करे और हमेशा उनकी कफालत करे। क्या मिलेगा इससे? क्या मिलेगा मेरे भाइयों, क्या मिलेगा ऐसा करने से? 3 बच्चियां अगर किसी की हैं, मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजबत लहू अल जन्नह, वजबत लहू अल जन्नह। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हदीस खत्म नहीं हुई। उस बाप के लिए जन्नत वाजिब है। अगर किसी बाप ने 3 बेटियों के साथ ये सुलूक कर लिया, उस बाप के लिए जन्नत वाजिब है। अभी हदीस खत्म नहीं हुई। उसके बाद मेरे नबी का जुमला बहुत बड़ा है, अलबत्ता। क्या जुमला है? अलबत्ता, 100%, 100% गारंटी के साथ। उसका माना यही है 100% उस बाप के लिए जन्नत वाजिब है जिसकी 3 बेटियां हैं और वो 3 काम उनकी तरबियत कर ले। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं कभी कभी इन हदीसों की रोशनी में बोलता हूं, अगर किसी के घर में 3 बच्चियां हैं और ये मेरी जन्नत की टिकट है। क्या बोलता हूं मैं? बोलो जी, ये मेरी जन्नत की टिकट है। लोग गर्दन कटा के जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, इनकी खिदमत करके, इनकी तरबियत करके, इनके साथ हुस्न सलूक करके अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। सहाबा देखो, अल्लाह के नबी, मेरी 3 बेटियां नहीं, मेरी 2 ही हैं। हदीस आगे ऐसे है, किसी एक सहाबी ऐसे थे, कहा कि इन कानत तस्नतैन, अल्लाह के नबी अगर 2 बेटियां हैं तो नहीं मिलेगा क्या ये? अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, इन कानत तस्नतैन, 2 बेटियां रही तो भी यही है। अगर उनकी अच्छी तरबियत कर ले, ये 3 काम कर ले, उसके लिए जन्नत वाजिब है। फिर किसी ने हिम्मत नहीं की ये पूछने की। साहबा कहते हैं अगर ये पूछ लेते तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी वो भी बोल देते, मगर किसी ने पूछा नहीं। हदीस मुस्नद अहमद में है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जुमा का काफी लंबा वक्त हमारा गुजर चुका है। चलिए अभी एक बार जायजा लेकर, ये तो फजीलतें हैं, हमारी बच्चियां हमारे लिए हुसूल जन्नत इंशाअल्लाह, हमारी बच्चियां हमारे लिए जहन्नम और बाप के बीच का पर्दा इंशाअल्लाह, हमारी बच्चियां हमारे लिए नबी के साथ खड़े होने का मौका इंशाअल्लाह। ये कब है मेरे भाई? असल जुमा यही है, ये कब है जी। मेरे बड़े बड़े दोस्त हैं, अल्लाह पाक ने बहुत दौलत दी है मेरे साथियों को, माशाअल्लाह, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े हैं। बच्चों के मसले में फेल है, अकेले मुझसे मिलकर रोते हैं कि मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैं अमेरिका नहीं भेजा होता तो अच्छा होता,
میں فلاں نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. بڑے بڑے لوگوں کے بچے نافرمان ہیں آج. ایسا کیوں ہے؟ یہ بچی آج آپ نے پروگرام بھی رکھا بیٹی بچاؤ, سبحان اللہ. آج یہی بیٹی جو جنت کے حصول کا سبب بن رہی ہے, کسی کے ساتھ اگر چلی جائے تو یہ ناک کٹانے کا سبب بھی بن سکتی ہے, قوم کو ذلیل کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے, قوم کو رسوا کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ تمام حدیثوں کا جائزہ لیجئے, ایک بات نکل کر آئے گی. وہ بات یہ ہے میرے بھائی, تربیت اچھی کریں گے, تعلیم اچھی دیں گے, کڑی نگرانی کریں گے. اچھے سے یاد رکھو, آپ نبی سے آگے نہیں ہو, آپ ابو بکر صدیق سے آگے نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے نا ملنے کے لیے, کھڑے ہو جاتے اٹھ کر, اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. اتنی فضیلتیں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب سبھی لوگ ایک حدیث جانتے ہیں, ابا جان مجھے معلوم ہوا ہے بیت المال میں کچھ غلام آئے ہیں, یہ دیکھیے میرے ہتھیلیوں کو میں نے چکی پیس پیس کے ہتھیلیوں میں چھانے پڑ گئے. آپ سے میری درخواست ہے, ایک غلام بیت المال سے مجھے دیجیے, کوئی دوسرا کام نہیں لوں گی, میں صرف چکی پیسنے کا کام لوں گی. میرے نبی نے کیا کیا؟ ایک پوچھ رہی ہے بیٹی دو لے لے, ایسا کیے کیا؟ ہر خواہش کو پورا کر دینا نہیں ہے. تربیت میں یہ نہیں آتا, جو بچی کہہ رہی ہے آپ اسے مان لیں گے تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں. میرے نبی نہیں مانے صلی اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مال نہیں ہے بیٹا, یہ میرا مال نہیں ہے, یہ قوم کا مال ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ میں آپ کو دے نہیں سکتا, اس کے بدلے میں ایک چیز دیتا ہوں. جانتے نہیں آپ نبی نے کہا سونے سے پہلے وہ مشہوری ہو گئی تسبیح فاطمہ کے نام سے, یہ پڑھ لو بیٹا تمہاری تھکان دور ہو جائے گی. آپ نے خواہش پوری نہیں کی ہے, ہر چیز بچی جس پہ ہاتھ رکھتے وہ دلا دینا. ایسے بھی میرے بھائی ہیں سبحان اللہ, کروڑوں روپے زکات نکالتے ہیں, کروڑوں روپے نکالتے ہیں, بچیوں کی شادیاں ٹک نہیں پا رہی ہیں. ایک بار نکاح کیے خلا ہوا, دو بار نکاح کیے خلا ہوا, اب وہ شادی ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے تم نے جیسی نبوی تربیت, یہ جملہ یاد رکھنا, نبوی تربیت, نبی کی نماز چاہیے, نبی کی زکات چاہیے, تربیت بھی نبی کی چاہیے. نبی نے جیسے تربیت کی اپنے بچوں کی ویسی تربیت. چھوٹا بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اٹھا کر منہ میں کھجور ڈال لی, کیا غلطی ہوئی؟ چھوٹا بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکو جی باہر نکالو. ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو چھوٹے بچے کے لیے, اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. تربیت صحیح ہونی چاہیے. اور حضرت ابو بکر صدیق, میں نے پہلے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تیمم کی جو آیت نازل ہوئی, اگر اللہ نے کبھی موقع دیا آپ کو وہ آیت پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 6 سورہ مائدہ, کبھی پڑھ لیجئے. ہار گم گیا حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہ, صحابہ ڈھونڈنے گئے, نماز کا ٹائم ہو گیا, پانی نہیں مل رہا, تیمم کی آیت اتاری نہیں گئی ہے, صحابہ پریشان ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, پانی نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو غصہ آیا, کس کے لیے ہو رہا؟ میری بچی کی وجہ سے. ہار کس نے گمایا؟ عائشہ نے گمایا رضی اللہ عنہا. کس نے ہار گمایا؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک بار اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بچیوں کو ان کی طرح بنائے, سبحان اللہ. اور ہم بہت بولتے ہیں, اللہ بنائے بول کر. کون تھے حضرت عائشہ؟ حدیث پوری کروں گا انشاءاللہ. پہلے کون تھے حضرت عائشہ؟ 2200 حدیثوں سے زیادہ راویہ. ایک کوئی بچی ہے آج گلی گلی میں ڈاکٹر بچی ہے, گلی گلی میں انجینئر بچی ہے, گلی گلی میں ماسٹر پڑھی ہوئی بچی ہے. کیا ایک بچی کوئی پورے گلبرگہ میں, پورے شہر بنگلور میں, پورے حیدرآباد میں ہے جسے 2000 حدیثیں یاد ہو؟ لے کر آؤ نا میرے پاس. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں 8 سال کا تھا جب ماں بھی انتقال ہو گئی, باپ بھی انتقال ہو گئے. بہن نے پالا, بہن نے پالا اور حافظ قرآن بنایا, حدیث کا علم سکھایا, اور میری بہن بھی 20 پر 8 سال میں مر گئی, انتقال ہو گئی. تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں, حدیث کی بڑی کتاب ہے سبحان اللہ. میری بہن کون تھی؟ کانت تقیہ, متقی تھی, تہجد گزار تھی. کون تھی میری بہن؟ محدثہ, حدیث کا علم رکھتی تھی. کون تھی میری بہن؟ حافظہ. کیا تھی وہ؟ گلبرگہ کے میرے نوجوانوں کیا تھی وہ؟ ایک چیز دماغ میں رکھ لو, حافظہ جب بھی حدیث میں بولا جاتا نہیں, قرآن حفظ نہیں ہے. جس عورت کو, جس مرد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو, کتنی؟ 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو,
اسے حافظ کا نام دیا جاتا ہے حدیث کی زبان میں، انہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ میری آج دوبارہ تم سے ہے، بیٹی رحمت ہے یا زحمت؟ آپ مجھے عنوان دیے ہے نا، میں یہی چاہتا ہوں پڑھیں ہماری بچیاں، ضرور پڑھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب پوری قوم مل کر دیجیے، میری بچی بالغ ہے، مجھے پڑھانا ہے میری بچی کو، کیا پردے کے ساتھ کہیں ہے انتظام؟ ساری قوم سے میرا جواب ہے، کیا پردے کے ساتھ پڑھنے کا کہیں انتظام ہے؟ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا، بے پردہ بنا کر ہی تو بنا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھیج کر تو ہی بنا رہے ہیں۔ ساری قوم کہتی ہے بنانا ضروری ہے، میں بھی منبر سے کہتا ہوں بنانا ضروری ہے، لیکن قوم کہاں چلی گئی ہے؟ پردے کے ساتھ بناؤ نا، تربیت کے ساتھ بناؤ نا، یہ پہلی چیز ہے تربیت۔ دوسری چیز جلدی گناتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، 10 منٹ شاید تمہارے جمعہ کا وقت ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اپنی بات کو اسی میں ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تربیت بچپن سے کریں، کہاں سے؟ اور ہمیشہ یاد رکھ لیں اللہ مجھے بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچپن لوگ کہتے ہیں درخت ہے نا جھاڑ، اسے اگر شروع میں اگر وہ کراس جا رہا ہے نا اسے سیدھا کر سکتے ہیں، اگر وہ بڑا ہو جائے تو اسے کاٹنا ہی ہے، اسے آپ سیدھا نہیں کر پاؤ گے۔ ایسے بچے اگر لائن غلط پکڑ لیں اس کے بعد آپ سدھارنا چاہیں، نوجوانوں کو سدھارو، بچیوں نہیں سدھار پاؤ گے آپ۔ بچپن سے صحیح تعلیم دو، اللہ اکبر، بچپن سے حافظ بناؤ، بچپن دینی تعلیم میں لگاؤ، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے، سبحان اللہ، وہ بات یہ ہے میرے بھائی، ماں باپ سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے میرا؟ ماں باپ سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر اٹھو، یہ اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو۔ کیا جملہ ہے؟ سنو جی غور سے، 5-10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو۔ آپ سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہوگی سوچ کر دیکھو، سب سے افضل نماز فرض نماز کو چھوڑ کر کون سی نماز ہے؟ کون سی نماز ہے؟ سب سے افضل نماز فرض نماز کو چھوڑ کر کون سی نماز ہے؟ گھر کی نماز۔ کون سی نماز؟ بولو نا، کون سی؟ نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، آپ کی 2.5 سال کی بچی تمہارے بازو کھڑ جاتی نہیں، آ کر تمہارے پیٹ پر بیٹھ جاتی، اللہ اکبر سیکھ لیتی ہے۔ نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے تاکہ بچوں کی تربیت بنے، گھر کا ماحول اسے اچھا ملے۔ سبحان اللہ، تقریباً اسی سے ملتا جلتا عنوان میرا بعد نماز مغرب بھی ہے۔ جو بچا ہوا ہے حصہ شاید انشاءاللہ میں وہاں آپ کے سامنے بول دوں۔ تربیت کے اندر رول ماڈل، اللہ مجھے اور آپ کو رول ماڈل بنائے۔ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی مگر یہ موقع نہیں ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بولنے کا۔ ایک بڑی اچھی بات آج مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت سارے لوگ سورہ کہف پڑھ کر یہاں آئے ہیں انشاءاللہ، اور جو نہیں پڑھے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ گھر جانے کے بعد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھتا، سبحان اللہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آج پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، نہیں پڑھے ہیں تو پڑھیے گا۔ 2 بچے تھے نا، یتیم بچے، وہ دیوار گر رہی تھی، جانتے نہیں؟ خضر نے موسیٰ سے کہا علیہ السلام چلو دیوار بناتے ہیں۔ موسیٰ نے کیا کہا، یہ گاؤں والوں نے ہماری کوئی خاطر تواضع نہیں کی، ایسی دیوار کیوں بناتے ہیں؟ جواب دیا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، وہ جو دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ وہاں ایک جملہ غور سے سنو جی، ان کا باپ نیک ہے۔ کیا جملہ ہے؟ بولو میرے ساتھ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وَفِيهِ دلیل، اس میں دلیل ہے اس بات کی، ان الرجل الصالح، نیک جو آدمی ہوگا نا اس کی نیکی کا جو اثر ہے اس کے بچوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر نیک بنیں گے نا تمہاری بچی نیک بنے گی، آپ اگر نیک بنیں گے، خاص کر ماؤں سے کہہ رہا، آپ اگر نیک بنیں گے نا، بچیوں کو اگر نیک بنانا ہے تو ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے تہجد لمبی پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کے بچے نے پوچھا، ہو سکے تو عربی کا جملہ یاد کر کے نکلو اس جمعہ سے، اتنی لمبی تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میرے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، من اجلک یا بنیا۔ کیا جملہ ہے؟ من اجلک یا بنیا، تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری نمازیں ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی، ہم نیک رہیں گے، ہمارے سے بڑا کوئی رول
رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے بچوں کو بچیوں کو ایک بنیاد رکھو. جس گھر میں ماں اور باپ لڑتے ہیں نا زیادہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو، وہ بچیاں جہاں جاتی ہیں وہ بھی لڑتی ہیں. جس گھر کے ماں اور باپ گالیاں دیتے ہیں نا آپس میں، وہ بچی جدھر جاتی ہے وہ بھی گالیاں دیتی ہے. جس گھر کے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بچی جہاں جاتی ہے وہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، منبر رسول سے کھڑے ہو کر تمہارے سے گزارش کرتا ہوں، بچیوں کو اگر رحمت بنانا ہے، بچیوں کو اگر نیک بنانا ہے، بچیوں کے خاطر خود نیک بنو. انشاءاللہ خود نیک بنو. میرے دوست بنگلور کے بہت بڑے ڈاکٹر آنے سے پہلے بولا میں، بہت بڑے ڈاکٹر، 20 ڈاکٹر اگر بنگلور میں نکالیں گے نا ان کا ایک نام آئے گا. 3 سال کی عمر میں گھر میں بیٹھ کر قرآن حفظ کیا انہوں نے. عمر کیا ہے؟ عمر کون سی ہے؟ 63. آپ بولتے نا بزی شیڈول، گوگل میں بولو نام پہلے آ جائے گا. اتنا بڑا کیوں؟ گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے. ماں بیٹھ کر حفظ کرے گی بچہ کرے گا. ماں بیٹھ کر، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، زیادہ لمبا جاؤں گا، وقت بہت کم ہمارا رہ گیا ہے. اس لیے تیسری چیز ہے تربیت کے تعلق سے، اور ایک اہم چیز انشاءاللہ تعالی، یہ بولنے سے پہلے ایک حدیث بول دیتا ہوں. بیجاپور میں بھی حدیث بولا تھا، یہ بول کر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات انشاءاللہ میں آج کے اس جمعہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ابھی دعا نہیں آئی، پہلے دعا کر رہا ہوں. اللہ ہماری بچیوں کے تعلق سے، ہمارے گھر کی عورتوں کے تعلق سے اللہ ہمیں دیوس بننے سے بچائے. کیا جملہ ہے میرا؟ اللہ ہمیں دیوس بننے سے، مسکرا رہے نوجوان، اللہ ہمیں دیوس بننے سے بچائے. بہت بڑے مالدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچی کس سے مل رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. جی کون کس سے مل رہا ہے کوئی پرواہ نہیں. میرے نبی نے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، میرے نبی کا جملہ ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ جنت میں داخلہ نہیں لیں گے. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں انہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. کون؟ سبحان اللہ، قد حرم اللہ علیہم الجنہ. اللہ نے جنت ان پہ حرام کر دی ہے. جملہ کیسا ہے؟ اللہ نے جنت ان پہ حرام. سب سے پہلے مدمن الخمر، ہمیشہ شراب کی دھن میں رہنے والا، اور دوسرا جو آدمی العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. تیسرا وہ دیوس پر جنت حرام ہے. بچیوں کی تربیت میں بڑا دخل ہے، یاد رکھیے. دیوس کون ہے؟ کسے دیوس بولتے ہیں؟ آپ نے 10 بار سنا ہے، الذی یقر السوء فی اہلہ. گھر میں برائی ہو رہی ہے خاموش ہے، گھر میں گندگی ہو رہی ہے خاموش ہے، بچیاں خراب کر رہی ہیں دیکھ رہا ہے خاموش ہے، اسے دیوس کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیوسیت سے میری اور تمہاری اللہ حفاظت فرمائے. جس لمحہ ہم دیکھیں اللہ ہمیں روکنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے ساتھ یہ جمعہ کا مختصر خطبہ ختم کر لوں. سورۃ النساء آیت نمبر 30/4. اللہ تعالیٰ یہ آیت اگر ہم پڑھ لیں، اللہ اس آیت کی روشنی میں اللہ ہمیں ہماری بچیوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آیت پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، جمعہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ ایک اعلان کے ساتھ. آیت اور حدیث بعد میں کہوں گا میں، اعلان کہیں بھول جاؤں گا میں انشاءاللہ، اس لیے جو ہے پہلے بول دیتا ہوں میں. کئی لوگ آنے سے پہلے فون کر ہر جمعہ میں، جدھر بھی میرا جمعہ ہو، چاہے حیدرآباد میں ہو چاہے بنگلور میں ہو، بیمار لوگ مجھ سے درخواست کرتے ہیں آپ دعا کیجئے اللہ ہماری بیماری کو دور فرمائے. کئی لوگ، سبحان اللہ، آج بھی کئی لوگوں نے مجھے میسج بھیجا ہے. کبھی کبھی ذہن سے بات اتر جاتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے 3rd اسٹیج کینسر میں بھی لوگ واپس آ گئے ہیں، 3رے اسٹیج کینسر میں بھی لوگ واپس آ گئے ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کئی یہاں رہیں گے، کئی لوگ فون پہ کہے ہیں. سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دوسری چیز اعلان کر قرآن کی آیت اور حدیث تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہ مسجد، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. مجھ سے کہا گیا 200 سال سے پرانی مسجد ہے، مجھ سے کہا گیا ہے 200 سال سے پرانی مسجد ہے، اور میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر میں یہ پڑھا ہے، مسجد جتنی پرانی ہوتی ہے اور کتاب و سنت کی ہوتی ہے، کتاب و سنت کی، وہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا سکون الگ ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ سورہ توبہ کی آیت میں، اللہ نے مجھے 200 سال پرانی مسجد میں اللہ نے بولنے کا موقع دیا. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ سامعین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا ہم کر لیتے ہیں، جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی نسلوں کو اللہ دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھ رہے، مجھے امید ہے ہر جمعہ میں یہی حالت انشاءاللہ کم و بیش تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتی ہوگی، اوپر ایک فلور یہ لوگ بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان لوگوں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے آپ آگے بڑھ کر آئیں انشاءاللہ، اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کریں اور کوشش کریں جلد از جلد اس گھر کے اندر ایک اور فلور انشاءاللہ آ جائے۔ آپ سے اس گھر کے تعاون کی اپیل ہے۔ آئے سن لیجئے، نیک بچی کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ کے پاس نیک بچی کون ہے؟ نیک بچیاں یہ ہیں، نیک عورتیں یہ ہیں، کون؟ قانتات۔ قانتات کا معنی علماء نے کیا؟ مطیعات، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی۔ یہ ہو گیا پہلا جملہ۔ دوسرا، حافظات، حفاظت کرنے والی، شوہر کے گھر کی اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی اور اپنے اس کے بچوں کی۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے اس سے بڑی نیک عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی میں عبدالعظیم صاحب ہم دونوں کئی بار بولا، دوبارہ بول رہا ہوں، فلائٹ میں ہم آ رہے تھے، کئی لوگ اسے دیکھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ، سبحان اللہ، فلائٹ تھوڑا سا ہل رہی تھی، شیک ہو رہی تھی، تو ہم دونوں سامنے کی سیٹ کو پکڑے ہوئے تھے۔ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، میں جمعہ میں بول رہا ہوں یہ واقعہ، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں نے شیخ سے کہا، شیخ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری بچیوں کو بہت نیچے کر دیا ہے، غیروں نے اپنی بچیوں کو بہت اوپر اٹھایا ہے۔ موضوع بچیاں ہیں نا، رحمت رحمت ہے نا موضوع، اس لیے بول رہا جو دیکھو پلین جو اڑا رہی ہے نا وہ عورت ہے۔ اللہ اکبر، ہم بیٹھ نہیں پا رہے مگر ان کی بچیاں فلائٹ اڑا رہی ہیں اور ہماری بچیاں کچن تک محدود ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولوی صاحب کو، بڑا اچھا جملہ بولے، کہا اگر یہ بچی فلائٹ نہیں اڑائے گی نا تو فلائٹ کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی دوسرا آئے گا اڑا لے گا۔ اللہ نے اس بچی کو ایک ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری ہے ماں ہونے کے حساب سے، ذمہ داری ہے بیوی ہونے کے حساب سے، ذمہ داری ہے بیٹی ہونے کے حساب سے۔ اگر وہ یہ نہیں نبھائے گی ساری دنیا میں کوئی اور وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت یہی ہے۔ یہ میرے جمعہ کا آخری ٹکڑا ہے، معذرت کے ساتھ 3-4 منٹ تمہارے جمعہ کے ایکسٹرا میں لے لیا، معافی کے ساتھ۔ خیر النساء امرأۃ، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت یہی ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اس پہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا نظرت الیہا سرتک، شوہر جب بھی دیکھے مسکرا کر دیکھے واپس، کبھی شوہر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ، جب شوہر حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب شوہر باہر چلا جائے اپنی جان اپنی عزت اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ہماری بچیوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بچپن سے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جن کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری بدعت ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے۔ اللہ قبر پرستی سے بچائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے۔ دنیا کی بڑی دولتوں میں سے ایک دولت اتباع سنت ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے۔ اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔